علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے موقع پر گلے ملنا یعنی معانقہ کرنا اور اسی طرح عید مبارک کہنے کا حکم۔ دیکھیں ناظرین کرام، سب سے پہلے تو عید کے موقع پر گلے ملنا یعنی معانقہ کرنا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے متعلق یہ بات واضح رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کسی روایت کسی اثر میں ایسی کوئی بات نقل نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عید کے موقع پر آپس میں معانقہ فرمایا ہو، گلے ملے ہوں، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس کو فرض، واجب یا سنت سمجھ کے کرنا قطعاً غلط ہے۔ البتہ اگر آپ اظہار مودت، اظہار محبت کے لیے اس کو سنت سمجھے بغیر اظہار محبت کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے خوشی کے موقع کے اظہار کے لیے گلے ملتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو آپ نے سنت نہیں سمجھنا، نہ ملنے والے کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کرنی۔ باقی اگر آپ صرف اظہار محبت کے لیے جیسے اور بھی کوئی طریقہ جیسے مصافحہ کر لیا جائے کہ کوئی بھی تحفہ دے دیا جائے، جیسے دیے بھی جاتے ہیں عید کے موقع پر، آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں یا عیدی دی جاتی ہے تحفے کے طور پہ، یہ سب خوشی کے افعال ہیں، خوشی کے اظہار کے افعال ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی عبادت سمجھنا یا سنت سمجھنا نہ کوئی سمجھتا ہے اور نہ سمجھنا درست ہے۔ اس کو صرف خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں، انہی میں سے ایک معانقہ بھی ہے، اسی میں سے عیدی دینا بھی ہے، بچوں کو بڑوں کو انسان عیدی دیتا ہے۔ یہ سب اظہار مودت کے لیے، صرف آپ اسی نیت سے اس کو دیں کہ نہ یہ سنت ہے، نہ کوئی لازمی امر ہے، نہ یہ کوئی واجب ہے، بس یہ ایک اظہار مودت کے لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کسی بھی فعل کا اظہار کرتا ہوں تو اس کو آپ اظہار کر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ باعث مواخذہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات اس ویڈیو سے متعلق کہ عید مبارک کہنے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ ایک برکت کی دعا ہے جو فی نفسی بذات خود جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید الفطر کے دن جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ دعا ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ تو بہتر تو یہ ہم یہ دعا ہی سیکھ لیں، مختصر سی دعا ہے، بہترین دعا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اور یہ دعا ایک دوسرے کو دی جائیں۔ لیکن فقہاء کرام اور اہل فتاوی نے بیان کیا ہے کہ اس دعا کے عموم میں عید مبارک کے الفاظ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے دیگر اہل فتاوی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو الفاظ رائج ہیں عید مبارک کے، ان کو اس دعا کے عموم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ کس حساب سے کہ جب سارے اعمال کی قبولیت کی دعا دی جا رہی ہے اس دعا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید مبارک میں بھی اسی حساب سے کہ آپ کے اعمال قبول ہو گئے، اس لیے آپ کے لیے برکت ہو، آپ کے لیے رحمتیں ہوں، تو عید مبارک کو بھی اس کے اندر اس الفاظ سے استحباب اس کا ثابت کیا گیا ہے۔ البتہ بہرحال اس کو فرض یا واجب سمجھنا عید مبارک کے لفظ کو، یا جو عید مبارک نہ کہ اس پر طعن و تشنیع کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ بعینی الفاظ کسی نص سے، نہ اس کا عربی ترجمہ، نہ یہ اردو الفاظ کسی نص، کسی حدیث، کسی اثر سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ وہ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کے عموم میں نے بتایا اہل فتاوی نے شامل کر کے اس کا استحباب ثابت کیا ہے، لیکن بہرحال فرض واجب لازم نہیں ہے۔ جو نہیں کہتا یہ الفاظ اس کے اوپر کسی قسم کی نکیر قطعاً جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس سے متعلق کیا کہا ہے، مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ثم قال والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه، وقال يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم، فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جو تعامل ہے ہمارے شامیہ، بلاد شامیہ میں، شام کے شہروں میں اور مصر کے شہروں میں کہ عید مبارک علیہ یہ الفاظ کہے جاتے تھے، ان کے علاقوں میں بھی اس وقت 200 سال پہلے بھی آج سے کہ آپ کے اوپر عید مبارک ہو، ورنہ وہ اس طرح کے اور الفاظ سے فرماتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُلْحَقَ بِذَلِكَ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ کہ اس کو بھی یہ تقبل اللہ والی جو دعا ہے جو ثابت ہے اس کے ساتھ ملحق کیا جا سکتا ہے، مشروعیت کے حساب سے اور استحباب کے حساب سے بھی، کیونکہ دونوں میں لما بینہما من التلازم، دونوں میں تلازم ہے، دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ کیونکہ فَإِنَّ مَنْ قُبِلَتْ طاعتہ جس کی طاعت قبول ہو گئیں، فی زمان کسی بھی زمانے میں، کان ذلک الزمان علیہ مبارکن وہ زمانہ اس کے لیے برکت کا ہو جائے گا۔ اس حساب سے عید مبارک بھی اس دعا کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ الا انہ قد ورد الدعاء بالبرکۃ فی امور شتیٰ، اور دوسرے بھی بہت سارے امور میں علامہ شامی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ برکت کی دعا دینا ثابت ہے، فیؤخذ منہ استحباب الدعاء، تو اسی سے اس دعا عید مبارک کا بھی استحباب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال علامہ شامی رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا، میں نے بتایا اہل فتاوی نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ بھی تصریح ساتھ کی کہ کوئی فرض واجب لازم امر نہیں ہے، اس کا ایسا التزام کرنا کہ نہ کرنے والے کو لعن طعن کرنا یا اس کو کوئی عبادت سمجھنا درست نہیں ہے۔ برکت کے حساب سے آپ دعا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔
امید ہے ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔